السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے حاضر کرنا ہے۔ فرض نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا کریم یا قوی اور اسی طرح سے دعا پڑھنا۔ فرض نماز کے بعد داہنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر کچھ دعائیں پڑھنا، اس کے سلسلے میں کیا وارد ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں 3 روایتیں آتی ہیں، لیکن تینوں روایتوں میں ضعیف اور متروک راوی اس کے اندر ہیں۔ اس میں سے 3 روایتوں کے اندر 4 راوی ایسے ہیں جو ضعیف ہیں، اور یہ تینوں روایتیں قابل عمل نہیں ہے۔ لہذا جب قابل عمل نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز فرض نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا، یا اسی طرح سے جو ہے یا قویو یا کریمو یا جو بھی الفاظ جو ہے کہنا، یہ چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں جو 3 روایتیں ہیں اس میں سے ایک راوی ہیں سلام الطویل المدائنی، یہ متروک الحدیث ہیں، جیسا کہ بہت سارے ائمہ کرام نے ان کے بارے میں کہا ہے، اور موسوعۃ الحدیث کے اندر بھی متروک الحدیث لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں۔ دوسرے راوی ہیں زید بن حواری العمی، یہ بھی ضعیف الحدیث ہے، موسوعۃ الحدیث کے اندر بھی یہ چیز ہے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب کے اندر اس راوی کو ضعیف کہا ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے ائمہ ہیں ان کو ضعیف کہتے ہیں۔ تیسرے راوی ہیں زید بن خضر العطار، یہ مجہول الحال ہے، مجہول راوی ہیں، ان کے بارے میں کوئی جو ہے حال ذکر نہیں ہے موسوعۃ الحدیث کے اندر جیسا کہ ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے چوتھے راوی ہیں کثیر بن سلیم، یہ منکر الحدیث ہیں، موسوعۃ الحدیث کے اندر بھی یہ چیز ذکر ہے، اور حافظ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب کے اندر اس راوی کو ضعیف کہا ہے۔ یعنی لہذا معلوم ہوا کہ 3 روایتوں جو ذکر کی جاتی ہیں فرض نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھنا اور کچھ دعائیں پڑھنا یا کچھ ورد کرنا، یا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لینا، یا قویو یا اسی طرح سے دیگر چیزیں کہنا، یہ چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو حدیثیں آتی ہیں وہ قابل عمل نہیں ہے۔ لہذا اس کے بارے میں خلاصہ یہ نکلا جو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے الشیخ صالح المنجد حفظہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، کہ ان سے یہی سوال کیا گیا تو کہتے ہیں کہ جو ثابت ہے وہ ثابت کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد جو ہے اذکار کیا کرتے تھے، اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے میں ان کی تحریر نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ان سے پوچھا گیا فرض نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھنے کے سلسلے میں، تو فرماتے ہیں لیس لہ اصل فیما نعلم وضع یدہ علی جبینہ بعد الصلاۃ ھذا لا اصل لہ۔ کیا فرمایا؟ لیس لہ اصل فیما نعلم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ وضع یدہ علی جبینہ بعد الصلاۃ، کہ بعد الصلاۃ نماز کے بعد اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھنے کے بارے میں کوئی اصل نہیں ہے۔ ھذا لا اصل لہ، یہ ایسی چیز ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت کے اندر۔ لہذا جو کوئی اصل اس کی نہیں ہے، اور جو حدیث آتی بھی ہے وہ حدیث ضعیف اور متروک، اور اسی طرح سے جو ہے جو اس کے اندر راوی ہیں وہ بھی منکر الحدیث اور متروک ہیں، لہذا ایسی حدیثیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی فرض نماز کے بعد ہاتھ پیشانی پر رکھ کر جو ہے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا رحیم کہنا جائز ہے؟ یہ سنت نہیں ہے۔ نماز کے بعد جو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت